فجر کی نماز میں ایک نوجوان حاضر ہوا، بیچارہ پریشان تھا، ایک دو خوابوں کا تذکرہ کیا. تو میں نے اس سے کہا ان خوابوں کا تعلق تو کسی اور چیز سے ہوگا، لیکن ایک بتاؤں، بس اوقات تم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلا وجہ کے پریشان بھی رہتے ہو. کہا یہ بھی ہوتا ہے. بس اوقات بلا وجہ کا خوف زدہ بھی رہتے ہو. کہا یہ بھی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں تمہیں خواب نہیں بھی آتی، پریشانی کا نقشہ نہیں بھی ہوتا، پھر بھی اندر سے ایک بے چینی اور بے سکونی سی ہوتی ہے. کہنے لگا یہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل ہوگا، اس لیے کہ جہاں ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اس کا ریئیکشن تو ہوگا نا. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس کا ریئیکشن تو ضرور ہوگا، اس کا اثر تو ہو کے رہنا ہے. ظاہر ہے اگر آدمی طہارت کے ساتھ رہ رہا ہے، نظافت کے ساتھ رہ رہا ہے، گناہ کی گندگی ہو یا ظاہری گندگی ہو، صاف رہتا ہے، اس کا بھی اثر ہے طبیعت پر، دل پر، جسم پر، اس کا بھی اثر ہے. اور گناہ کی زندگی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور گندگی میں رہ رہا ہے، اس کا بھی تو ریئیکشن ہے. اگر عطر کی خوشبو ہے تو نجاست کی بدبو بھی تو ہے، نجاست کی بدبو بھی تو ہے. دونوں کا اپنے اپنے اثرات اور ریئیکشن ہے. تو مسلمانوں کی زندگی کا حسن ہے، امتیاز ہے، یہ طہارت کے ساتھ رہتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے گھر ہیں، ان کے گلیاں ہیں، ان کی اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہیں، ان کا جسم ہے، ان کا لباس ہے، اور سبحان اللہ ان کا دل ہے. ہاں، سبھی چیزیں ہر قسم کی نجاست سے صاف ستھری رہتی ہیں. اور پھر اللہ کے فرشتوں کا اس کے گرد احاطہ رہتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ معمول ہو جائے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ یہ طہارت کی زندگی نصیب فرما دے.